بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ایک شعر بار بار آپ کو سناتے ہیں ہم کہ سب پڑھے جان گے، لیکن اس کا دوسرا مصرع بھی آ گیا ہے کہ کب پڑھے جان گے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں، جن کی واضح طور پر جن کے خلاف ثبوت و شواہد ہیں، مدعی موجود ہیں، ان کے خلاف بھی اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر پاکستان میں انصاف اور قانون کہاں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کچھ اہم موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سارا دن ہم یہ سنتے رہے کہ جناب بہت بڑا ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے لگ گیا ہے، اور یہ کیس ہے سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کا۔ یہ سابق DGC بھی رہے ہیں، اور جب یہ DGC تھے تو ان کے اوپر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اغوا کرنے کا، اس سے تاوان لینے کا، اس کی زمینوں پر قبضے کا، اور پھر اس کو ناجائز اسلحے کے مقدمے میں گرفتار کرانے کا الزام لگ گیا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ 3 اور اعلیٰ افسر موجود ہیں، تو 4 فوجی افسران، جن میں سے 2 شاید ریٹائر ہو چکے ہیں، 2 کا پتہ نہیں وہ حاضر سروس ہیں یا نہیں ہے، لیکن جب یہ وقوع ہوا تو وہ بریگیڈیئر تھے۔ تو ان سب کا ایک کیس جو ہے سپریم کورٹ میں لگ گیا، ان کے خلاف درخواست آ گئی۔ ٹاپ سٹی کے مالک ہیں معیز، انہوں نے درخواست دی، اور اس کے بعد یہ ساری کہانی کھل کے سامنے آئی کہ کہانی سے مراد یہ کہ یہ ایلیگیشن سامنے آیا کہ یہ معاملہ اس سے پہلے بھی کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنے چیمبر میں اس درخواست کو اس کی ہیئرنگ کی، اور اس پر یہ معاملہ انہوں نے نپٹا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑی کرج کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے فوج کے افسران کے خلاف ایک بہت بڑا کیس جو ہے اس درخواست کو انٹرٹین کیا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فوری چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اس پہ فیصلہ دیتے، لیکن اس کے اندر وہ فوری فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ یہ معاملہ تحقیقات کا متقاضی ہے۔ اب اس پہ کیا کرنا چاہیے تھے، کیا ہونا چاہیے تھا، دست بستہ ہاتھ باندھ کر جب جسٹس قاضی فائزہ کے معاملے کو ہم ڈسکس کریں تو آپ نے ذرا تحمل سے سننا ہے، کیونکہ قاضی صاحب ہمیں بڑے پیارے ہیں، حافظ صاحب ہمیں بڑے پیارے ہیں، اور میں بات کرتا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور میرے ویورز سمجھتے ہیں کہ میں کس اینگل سے اور کس طرح بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے جڑا مسئلہ ہے۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے پاکستان سے افغانیوں کے انخلاء کا مسئلہ، اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے افغان شہریوں کا ہونا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو پاکستان کے اندر جو افغانستان سے بھاگ کر آئے ہیں اور پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ لیکن ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا کچلا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ان سارے معاملہ سے کوئی لینا دینا نہیں، معصوم شہری بھی ہیں، مزدور افغان بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کوئی عزیز و اقارب وہ ماضی میں طالبان کے خلاف جو حکومتیں تھیں ان کا حصہ تھے، لیکن ان پہ بھی برا وقت آیا تو طالبان کے خوف سے وہ پاکستان آ گئے۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے طالبان کے خلاف غیر ملکیوں کا ساتھ دیا، ان کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ ان کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نیشنلٹی کے مستحق ہے تو انہیں آپ واپس نہ بھیجیں۔ پھر پاکستان کے اندر رجسٹرڈ افغانی موجود ہے، پھر 10 لاکھ افغانی ایسا ہے جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ نہ رجسٹرڈ ہے نہ ان کی آمد و رفت کا کوئی ریکارڈ ہے۔ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ 19-20 لاکھ افغانی ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے۔ تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے۔ تو پاکستان نے بڑا سیدھا سادہ یعنی اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور افغانستان نے اس کے اوپر جواب دیا ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان حکومتیں اب آمنے سامنے ہیں، اور باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگ رہے ہیں اور جواب بھی دی جا رہے ہیں۔ تو پاکستان نے جو الزام لگایا وہ کیا ہے، اور جو جواب افغان حکومت کی جانب سے آیا وہ جواب کیا ہے، اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے زیر قبضہ زمینوں کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت و فرد جرم کی کارروائی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور فواد چودھری ان کو بھیج دیا گیا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل۔ ان کے اوپر کئی اور بھی FIR سامنے آ رہی ہے، تو ان کا جیل میں آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے گا۔ تو اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ آج جو درجہ حرارت بڑا ہائی تھا اور ایکسپیکٹیشن تھی، میں بھی انتظار کرتا رہا کہ کوئی تفصیلی فیصلہ آ جائے کوئی درخواست کا کہ کیا انہوں نے کہا کیا نہیں کہا، وہ بھی آ گیا ہے۔ لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے
جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی اور اس درخواست کو انٹرٹین کیا جسٹس قاضی فائزہ نے، ان کے ساتھ جسٹس عطر من اللہ تھے اور ان کے ساتھ جسٹس امین الدین تھے۔ یہ 3 ججوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور یہ معاملہ ہے اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے کا معاملہ، اور اس کے جو مدعی ہے وہ معیز ہیں۔ یہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ایم این اے کنور خالد یونس، یہ بڑے نامور ایم این اے رہے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق، کیونکہ میرے پاس ابھی کاپی اس کی نہیں آئی، لیکن جو سورسز کہتے ہیں یہ ان کے سن ان لا ہے۔ کنور خالد یونس کی بیٹی کی شادی معیز سے ہوئی تھی اور یہ اسلام آباد میں مقیم ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی تھی، اور اس میں جو ایک پوری فیملی ہے جس کو اغوا کیا گیا، اور اس میں 2 بھائی اور 1 بہن اس کے شیئر ہولڈر تھے۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا ٹاپ سٹی، اس کو لانچ کیا گیا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت کا یہ کیس ہے، اور اس وقت جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے، اور جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں نجف حمید، یہ بنیادی طور پر پٹواری ہیں، اور پٹواریوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور پٹواری پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ پاکستان کے کسی بھی دور افتادہ حصے میں بسنے والے پٹواری کے ساتھ اس کی یس ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر کس کی زمین جائز ہے، کس کی ناجائز ہے، کس کا جھگڑا چل رہا ہے، اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کے اندر، اسلام آباد کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کیس اسلام آباد کا ہے۔ تو وہاں پہ یہ 2 بھائیوں کا اور 1 بہن کا معاملہ تھا، اور اس میں بعض رائے کہتے ہیں ان سے ایک بھائی جو ہے وہ اس جھگڑے میں، یہ تینوں بہن بھائیوں کو جھگڑا شروع ہو گیا زمین کے اوپر، کوئی وجہ تھی، اس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ خاتون کا نام زاہدہ ہے، ایک بھائی ان کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی پرسرار طور پر، کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ بہن انگلینڈ چلی گئی اور دوسرا بھائی بھی جان چھڑا کے سعودی عرب چلا گیا۔ تو یہ کئی سال تک جو ہے وہ کہتے ہیں پروجیکٹ پڑا رہا ادھورا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور نیا آنر آیا جس کا نام معیز تھا۔ اسی دوران اسلام آباد کے اندر غیر قانونی زمینوں کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا گیا، اور یہ وہاں پہ چونکہ جی ایچ کیو بھی ہے، فوج کی بہت زیادہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہولڈ ہے، تو وہ اس طرح کی قبضوں کو، زمینوں کو وہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، یا کسی نے کوئی کسی کا حق نہ مارا ہو، کس قسم کی ان کی ایکٹیویٹی رہتی ہے۔ تو ایک آپریشن لانچ کیا گیا، جیسے بھی حال ہی میں کچھ 2 مہینے پہلے اسلام آباد میں بہت سی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں گرا دی گئیں، اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور اس وقت بھی ایک آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ایک بریگیڈیئر عماد، اور ڈی جی رینجر اس وقت تھے جنرل اظہر، جو کہ میجر جنرل تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنا میں جنہوں نے 1000 روپے بانٹے تھے، تو وہی اس وقت وہاں بھی تھے، اور پھر ایک اور میجر نعیم تھے۔ تو یہ 4-5 لوگ، میجر نہیں بلکہ بریگیڈیئر تھے، یہ 2 بریگیڈیئر اور ایک ڈی جی رینجر اور ایک ڈی جی سی، یہ 4 لوگ اس آپریشن کو ہولڈ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو یعنی اب یہ آگے کہانی دوسری شروع ہوتی ہے کہ اس کو کیسے اٹھایا گیا، کیسے اغوا کیا گیا۔ اس کہانی کا ایک حصہ ابصار عالم صاحب نے بیان کیا، کیونکہ کورٹ کے اندر اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں آئی، سوائے اس کے کہ اس کے ifs اینڈ بٹس، اور یہ درخواست کہاں گئی، وہ کہاں سنی گئی، یہ درخواست ثاقب نثار کے پاس گئی، انہوں نے باروں بار کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ، ایک ہوتا ہے کسی جگہ پہ آپ نے سرکاری کام کرانا ہو تو باہر سے ہی لین دین ہو جاتا ہے، اور اندر کام جو ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا کی کام تھا۔ ایک سپریم کورٹ کا ایچ آر سی تھا، ہیومن ریسورس سیل، وہاں پہ درخواستیں آتی ہیں، ان درخواستوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا معاملات ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ میں ایک بات کا انکشاف بھی ہوا کہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں انہوں نے بہت سارے کیسز جو ہے نا وہ اسی طرح چیمبر میں بیٹھ کے نپٹائے۔ ان درخواستوں کو چیمبر میں بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے، اور پھر مارک کی جاتی ہے کون سی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے، کون سی نہیں، اور پھر رجسٹرار کو فارورڈ کی جاتی ہے۔ ایک پروسیس ہے، کورٹ رپورٹر بہتر بتا سکتے ہیں، میں کورٹ رپورٹر تو نہیں ہوں، لیکن میں پروسیس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہاں پہ یہ درخواست ٹیک اپ کی گئی، اور اس کو پھر اسی اپنے چیمبر میں جسٹس ثاقب نثار نے تمام جو متعلقہ ایف آئی اے، وہاں کی جو سی ڈی اے، سب کو بلایا، اور ان سے بات بھی کی، انجینئر کو بلا لیا، ان کو ڈرایا دھمکایا بھی، اور کیس جو ہے وائنڈ اپ کیا، اور مدعی کو انصاف نہیں ملا۔
اب اس نے درخواست دائر کر دی دوبارہ اور اس کی درخواست سنی گئی، لیکن اس میں جو عدالت نے کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس کیس کا جو دوسرا پہلو بتاتے ہیں ابصار عالم صاحب۔ ابصار عالم صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، اور یہ میں نے پہلے بھی پڑھا لیکن آج یہ چونکہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کہ جنرل فیض حمید نے بطور ڈی جی آئی سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے مالک کو سسر اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران سمیت اغوا کرایا اور ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ قمر خالد یونس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق 12 مئی 2017 کو F11 میں نماز فجر سے کچھ دیر قبل رینجر اور ISI کے سینکڑوں افسر اور مسلح اہلکاروں نے نجی سوسائٹی کے مالک کے گھر کی دیوار پھلانگی اور اندر گھس کر تمام لوگوں کو انہوں نے اٹھایا، جگایا، مارا، ہاتھ پاؤں باندھے، اور وہاں پہ ایک شور، جب آپریشن ہوتا ہے تو اسی طرح کا ہوتا ہے، اور بتایا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد ہے MQM کے اور انہوں نے کوئی اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ تو سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے کالم میں یہ لکھا کہ 8 افراد کو جو اس گھر کے ٹوٹل تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، معیز کو اور اس کے سسر کو قمر خالد یونس کو، پھر ان کو منہ پہ کپڑا چڑھایا گیا اور رینجر کی گاڑیوں میں ڈالا گیا، گھر سے سامان، کیش، اسلحہ سب کچھ لیا گیا، اور پھر ایک نامعلوم مقام پر، ویسے انہوں نے نام بتایا کہ وہ کہا کشمیر ہائی وے پہ کوئی جگہ ہے، وہاں پہ انہیں تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح اس سوسائٹی کے 2 اور افسران، ان کے گھروں پہ بھی دعویٰ بولا گیا، ان کو بھی اٹھا لیا گیا جو ایگزیکٹو تھے۔ تو ان افراد کے اوپر تشدد کیا جاتا رہا اور ان سے کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا۔ کاغذات جو دستخط ہوئے اس کے مطابق پراپرٹی کا 50% نجف اور بقایا 50% معصومہ نامی ایک خاتون کے نام منتقل کیا جانا تھا۔ یہاں ان کا نام شاید معصومہ انہوں نے لیا ہے لیکن وہ نام شاید پورا نہیں ہے، اور یہ پرسنٹیج میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی تھی، لیکن انہوں نے 50% نجف اور 50% معصومہ نامی خاتون کے نام منتقل کیا جانا تھا، لیکن وہ اڑ گیا ہاؤس سوسائٹی کا مالک، اس نے کہا جی میں نے نہیں دستخط کرنے۔ تو پھر ان کو دستخط نہ کرنے کے جرم میں مزید پھینٹی لگائی گئی، پھر ان کے خلاف 780 کا ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے، بڑا خوفناک قسم کا۔ پھر اس میں FIR درج کرا کر انہیں CTD راولپنڈی کے حوالے کیا گیا۔ 3 برس سے کیس چلا اور پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے انہیں بری کر دیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اس فیصلے کے خلاف، سرکار گئی، وہاں بھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے یہ ان کے مطابق۔ لیکن سپریم کورٹ میں یہ معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیا، وہاں پہ ان چیمبر اس کو سنا گیا۔ تو یہ پیمرا چیئرمین کے مطابق، یعنی جو پیمرا کے چیئرمین تھے ابصار عالم، انہوں نے یہ سٹوری بتائی ہے چھاپے کی۔ اب اس کے اوپر جو کورٹ کے اندر معاملہ ہوا، درخواست گزار نے لکھا کہ یہ چھاپا جو ہے 17 کو جنرل فیض حمید کے حکم پر ان کے گھر پر مارا گیا تھا، اور پھر انہوں نے بھی سارا کچھ لکھا کہ جناب یہ سارا چھاپا مارنے کا مقصد تھا ٹاپ سٹی کا جو کنٹرول ہے وہ حاصل کرنا۔ ٹاپ سٹی 1 ہے یہ اسکیم کا نام۔ تو انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اور ان کے بھائی نجف حمید اس میں انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور انہوں نے میرے اہل خانہ کو اغوا کیا۔ تو اس میں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوئی، ایک مختصر سی بات اور کہ یہ جو 2 اصل میں جھگڑا تھا 2 پارٹنروں کا، اور اس میں ایک پارٹنر جو ہے اس کے ایما پر یہ سارا یعنی چھاپے واپے کا عمل ہوا، اور دوسرے پارٹنر کو اٹھایا گیا اور اس کو 50% حصہ دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، میرا قبضہ چھوڑا دے ہوتا تسی لے لینا تھا، میں لے لوں گا۔ تو کوئی ایسی خاتون تھی جس نے کہا جی کہ آدھی آپ کی اور اس سے زمین مجھے دلوا دیں، تو یہ کئی ہزار ایکڑ زمین ہے۔ اب اس پہ نہیں جاتے کہ وہ رائٹ تھے رانگ تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے، لیکن اس کے 6 حصے کیے جانے تھے، جس میں 4 حصے جو تھے وہ مبینہ طور پر فوجی افسران کو، جن میں خود جنرل فیض حمید بھی شامل تھے، اور ایک حصہ نجف حمید صاحب کو ملنا تھا، اور باقی کا جو حصہ ہے اس خاتون کو جس نے یہ ساری کارروائی کی تھی، تو 50% اس خاتون کا، اور 50% میں سے 5 حصے 10% کہہ لیں کہ باقیوں کو ملنے تھے، یا انہوں نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہوتا۔ تو یہ ان کا سارا
یعنی معاملہ ہے، اور اس درخواست کو لے کر جب وہ سپریم کورٹ میں درخواست گزار گیا تو جج صاحب نے پوچھا کہ عدالت کیا کر سکتی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے استفسار کیا کہ یہ ہم بتائیں کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں، کیا ماضی میں سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ کر چکی ہے؟ تو درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست تو کچھ نہیں کیا، کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن سپریم کورٹ نے لیکن اس معاملے پر وزارت دفاع کارروائی کی مجاز ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک زاہدہ نامی خاتون ہے، انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے، اس کی درخواست بھی زیر التوا ہے. تو وکیل نے بتایا کہ جو زاہدہ نامی خاتون ہے جس کو 50% جانا تھا، جو پارٹنر تھی یا جو بھی تھی، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. تو عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر ریٹائرڈ فریقین کے خلاف 3 فورم ہیں. درخواست گزار چاہے تو وزارت دفاع کے پاس چلا جائے، سول یا کرمنل کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اس لیے سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نپٹاتی ہے. اور اس پر جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف کارروائی کے لیے کرنا ہو تو اس کا اپنا ادارہ موجود ہے. یعنی اگر جنرل فیض حمید کے خلاف کسی کو کارروائی کرنی ہے تو ان کا اپنا ادارہ موجود ہے، فوج اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور ان کا اپنا ایک فورم ہے. تو جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر ادارہ چاہے تو اپنے ریٹائرڈ افسر کو بحال کر کے اس کو کورٹ مارشل کر سکتا ہے. وزارت دفاع کے اندر ہی آتے ہیں سارے ادارے جو فوج کے ہیں، تو انہوں نے اس کو یعنی ڈال دیا ہے اس کے ادارے کے اوپر. یعنی وہ جو جنرل باجوہ کے سسر تھے، سمدھی تھے، صابر مٹھو، انہیں ایف آئی اے نے کلیئر کر دیا اور یہاں پہ سپریم کورٹ نے کیس واپس کر دیا. اب اس کے اوپر ہو رہا ہے اعتراض کہ جیسے آپ کسی کبوتر کو واپس بلی کے پاس بھیج دیں. وزارت دفاع میں اس وقت جو وزیر دفاع ہے وہ بھی عمران خان کے دور میں پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ رہے ہیں، جس نے جو کام کیا وہ سب کے سامنے ہی ہے. ان کے پاس یہ کیس جانا اور پھر وہاں سے ابھی بیچارہ دھکے کھاتا پھرے گا نا، کیونکہ سپریم کورٹ اگر کسی کیس کو نہیں سن رہی تو کون سی لوور کورٹ، کون سی سول کورٹ، کون سا سول، تو سول تو کوئی شخص اس کی درخواست سن نہیں سکتا. اب اس کو ادارے کو ٹیک اپ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ادارہ اس کو ٹیک اپ کر لے، اور میرا خیال ہے یہ پیغام بھی شاید آیا ہے کہ اگر فوج سے متعلق کوئی معاملات ہیں تو اس کو واپس ان کے ادارے کی طرف ریفر کیا جائے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو کیوں نہیں نپٹایا، کوئی کہہ رہا ہے جی جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، کوئی کہتا ہے جی اس پہ جنرل فیاض حمید کو لٹکا دیا جاتا اور یہ تو بڑا اچھا کیس ہوا تھا، اب تو ان پہاڑ کے نیچے آیا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں پہاڑ کے نیچے سے نکل گیا، بچ گیا جنرل فیاض حمید. بچے نہیں ہے جنرل فیاض حمید. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بچ گئے تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ کیس ان کی میری ذاتی جو یعنی فیلنگ ہے، میری معلومات نہیں ہے، لیکن میں اپنے اندازے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس واپس ریفر ہوا ہے فوج کو، اور یہ ان کو ایک اچھا گراؤنڈ مل گیا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کچھ چیزیں الیبوریٹ کر دی کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو یہ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ کہتے ہیں نا کنویں سے نکلے اور کھائی میں گر گئے. یہ اس معاملے میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اگر سول کورٹ میں رہتے تو ان کے خلاف ان کو بہت ساری یعنی رعایتیں بھی مل سکتی تھی، کیس لمبا بھی ہو سکتا تھا. اس میں دوبارہ سپریم کورٹ کہتی، ٹرائل کورٹ کو حکم دیتی کہ اس کا ٹرائل کرو، اور وہاں سماعت شروع ہو جاتی، کیونکہ سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اگر کمیشن بنتا تو پاکستان میں جو کمیشن بنتے ہیں وہ ہمیشہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بنتے ہیں، تو گال ختم ہو جانی سی. تو یہ انہوں نے ایک بال سے کیا 3 شکار. پہلا ہوا جنرل فیض حمید، دوسرے یہ میسج چلا گیا جنرل باجوہ کو کہ کارروائی ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، تیسرا اس میں ثاقب نثار صاحب پھنسے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب کا جو ہیومن رائٹ انہوں نے سیل بنایا تھا اس میں جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس کو سپریم کورٹ نے انلیگل قرار دے دیا ہے. اور یہ جو آج کیس تھا اسی سماعت کے دوران یہ حکم جاری کیا گیا اور یہ بتایا گیا جی کہ ان چیمبر کسی بھی کیس کو سماعت کے لیے فکس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا جا سکتا. اور ثاقب نثار کے دور میں جو ایچ آر سیل ہے اس میں 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا گیا. یعنی 4 لاکھ پاکستانیوں نے اپنے مسائل کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ سے رجوع کیا، درخواستیں دی. تو 4 لاکھ درخواستوں کو ثاقب نثار صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں سنا جائے، اور جن درخواستوں میں قبضے
اور سیاسی معاملات تھے ان کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. ہاؤس سوسائٹی کا فیصلہ بھی 2 سماعتوں میں انہوں نے اپنے چیمبر کے اندر ہی نپٹا لیا تھا. یہ ایک بڑا معاملہ ہے جو کہ جس کو واپس بھیجا گیا, لیکن یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. تو یہ ایک بال پہ 3 وکٹیں اڑائی ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے. پاکستان اور افغانستان کا معاملہ, آج پاکستان نے کہا جی, پاکستان نے افغانستان سے کہا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہیں, افغانستان انہیں ہمارے حوالے کر دے. ہم نے کئی دفعہ ان کو یہ شکایت کی ہے اور ان کو بتایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائیوں میں لوگ ملوث ہیں. جب سے افغانستان میں بری حکومت آئی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے, اور یہ کچھ 60% بڑھ گئی ہے, اور یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. اور پھر یہ کہا گیا جی کہ پاکستان نے 40 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پاکستان کے اندر آباد کیا, اور اس کے بعد یہ حالات ہے کہ پاکستان نے تو اس کے بعد یہ حالات کہ پاکستان کے اندر کلچر بھی تبدیل ہوا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے آج بیان کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان یا ٹی ٹی میں سے کسی ایک کو چن لے, کیونکہ کالم طریقے طالبان پاکستان وہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتی ہے اور پھر وہاں سے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. خود کش حملوں میں 15 افغان شہری ملوث سے, یہ بھی حال ہی کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں غیر ملکی لوگوں کا بہت ہاتھ ہے, اور جن میں افغان لوگ شامل ہیں. ہم نے دہشت گردوں کی فہرستیں بھی افغان حکومت کو بھیجیں, ان کو ان کے نام بتائے, ثبوت دیے, لیکن افغان حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو یہ گلا شکوہ ہے جو کہ برادر ملک کا دوسرے برادر ملک سے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں افغانی انوالو ہیں, اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو افغانی پاکستان سے واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, ان کو یا ہمیں دے دیں یا کوئی کارروائی کر لیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس پر جو ہے پاکستان نے پھر ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی پیمانے پر افغانی غیر قانونی طور پر مقیم تھے تو ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو اب تک 2 لاکھ افغانی جا چکے ہیں. اس پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی پاکستان بڑا ظلم کر رہا ہے. افغانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید ان کا کوئی صوبہ ہے, جس طرح قندھار ہے, کابل ہے, وہ پاکستان کو ملک نہیں سمجھتے. اس لیے پاکستان آنے کے لیے انہیں ویزا نہیں چاہیے, پاکستان آنے کے لیے وہ کسی چیک پوسٹ سے گزرنا نہیں چاہتے, پاکستان میں رہنے کے لیے انہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کوئی ورکنگ پرمٹ نہیں چاہیے, کوئی ورک پرمٹ نہیں چاہیے, وہ کسی کی اجازت نہیں چاہتے, وہ پاکستان کے قانون کی پاسداری بھی نہیں کرنا چاہتے. اور طالبان اور پاکستان کے قوانین میں بڑا فرق ہے. آپ افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان آپ کو سڑک پر کھڑے کھڑے عدالت لگا کر سزا سنا سکتے ہیں, وہی کھڑے کھڑے آپ کی گردن اتار سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں قانون کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. پولیس پکڑے گی, ثبوت کٹھے کرے گی, ایک جگہ جائے گی, دوسری جگہ جائے گی, ریمانڈ ہوگا, جو عدالت سنے گی لوور کورٹ, اپر کورٹ, اس سے اپر کورٹ, اور اس دوران جو ہے وہ گواہ مارے جاتے ہیں, ثبوت غائب ہو جاتے ہیں, رشوت چل جاتی ہے, پیسے کا بڑا زور ہوتا ہے, تو ملزم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے. یہ پاکستان کا اپنا ایک نظام ہے جس میں اس کو سکم کہہ لیں یا سمجھ لیں کہ یہ انسانی حقوق کو, یعنی کسی بھی انسان کو ریلیف دینے کے لیے آخری حد تک جاتا ہے. میں ذاتی طور پر پاکستان میں نظام انصاف کا جو میکانزم ہے اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. ہاں, جو لوگ ہیں جو نظام انصاف کی کرسیوں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے میری رائے وہی ہے جو کہ دنیا کی ہے کہ وہ 140ویں نمبر پر ہے. جب امریکہ افغانستان سے واپس گیا اور وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی بری حکومت آئی ہے, اس کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ وہاں جو پاکستانی تھے ان کو ان کو واپس لیں. وہاں سے انہوں نے پاکستانی نکالنے شروع کر دی. ان میں کالم طریقے طالبان کے لوگ تھے. ایک پاکستانی کو افغانیوں نے وہاں سے نکال دیا تھا, یہ آن ریکارڈ ہے, اور عمران خان نے اس میں 40,000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اون کیا تھا. تو جب ہماری باری آئی ہے ہم نے ان کو نکالنا شروع کر دیا تو رولا پہ گیا, جی نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, یہ مہاجرین ہے. ہن کا دے مہاجر, آپ کی اپنی حکومت ہے, ملک آزاد ہے, آپ کی اپنی وہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, تو اور ہم یہاں پہ بلیڈ ہو رہے ہیں, ہمارا ڈالر بھی چوری, خوراک بھی چوری, اور اتنا کچھ. تو شکوہ کوئی نہیں ہے, اتنی سی گزارش ہے اپنے ملک جائیں, وہاں سے ویزا لے کے آ جائیں, ختم بات. اس کو 5واں صوبہ نہ سمجھیں. یہ آپ کا صوبہ نہیں, پاکستان ایک ملک ہے. ہم بھی آپ کو اپنا صوبہ نہیں سمجھتے, لیکن آپ کا یہ الزام ہے کہ افغانستان کو صوبہ سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہوتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی, وہاں پہ کوئی ایسی حکومت ہوتی جو پاکستان کی مرضی سے ہوتی, اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اب پاکستان اس معاملے سے ہاتھ ہٹا چکا ہے. اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہے. اب افغان حکومت کہتی ہے جی پاکستان کے اندر قیام امن کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں, پاکستان خود اپنے داخلی معاملات پر توجہ دے. تو بھائی دے تو رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قیام امن پاکستان کی ذمہ داری جو کہ حقیقت ہے, تو پھر ہم جو کر رہے ہیں
وہ درست کر رہے ہیں، پھر چیخیں کاہے کی مار رہے ہیں؟ پھر کس بات کا شور ہے؟ جی ہم پاکستان کے حوالے سے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں دے رہے ہیں، افغان وزیر اعظم ہو، افغان وزیر دفاع ہو، روز دھمکیاں، اس کے برے نتائج نکلیں گے جی، اور پوری دنیا میں شور مچایا جا رہا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جب آپ نے نکالے تھے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، تو ان کا یہ جواب میرا خیال ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ افغانستان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے شہریوں کو دیکھیں، ہم اپنے شہریوں کو دیکھیں، جو ہمارے شہری آپ کے ہاں ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی جو ٹک ٹاکر ہیں اور سوشل ورکر ہیں سرم جاوید، اور اس کے علاوہ ختیجہ شاہ جو 9 مئی کے حملوں میں گرفتار ہیں، ان دونوں کی آج ضمانت ہوئی، اور سرم جاوید کو بھی کچھ دیر قبل رہا کیا گیا، لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ جنرل فیض عبید کی وجہ سے ذرا لمبا پروگرام ہو گیا، اور موضوع کسی اور وقت ڈسکس کر لیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔